لاہور اولیاء کرام کی سرزمین ہے۔ یہاں میاں میر رحمت اللہ علیہ اور شاہ حسین رحمت اللہ علیہ جیسی بابرکت ہستیاں مدفون ہیں، لیکن جو عزت اور تکریم حضرت علی حجویری داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے حصے میں آئی کسی کو نہ ملی۔ داتا گنج بخش کا فیض ایک روشن چراغ کی مانند ایک جہاں کو منور کر رہا ہے۔ شہر لاہور کو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی نسبت سے داتا کی نگری کہا جاتا ہے۔ اس شہر کی برکت برے صغیر پاک و ہند کے تمام شہروں میں پھیلی ہوئی ہے۔ داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ، بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ سمیت بڑی بڑی ہستیوں نے آپ کے مزار پر آ کر حاضری دی۔ لاہور میں جس جگہ آپ کا مزار موجود ہے اسی جگہ شہر کی فصیل تھی جس کے باہر آپ کی قیامگاہ تھی۔ جب آپ لاہور آئے تو مسلمانوں کی تعداد انتہائی کم رہ گئی تھی۔ آپ کے ہاتھوں بے شمار لوگ مسلمان ہوئے۔ آپ نے 50 برس سے زائد تک لاہور میں اسلام کی روشنی پھیلائی۔ جب علی عثمان حجویری رحمت اللہ علیہ لاہور آ کر قیام پذیر ہوئے تو اس علاقے کا نائب گورنر ایک ہندو تھا جو عوام سے زبردستی ٹیکس وصول کرتا تھا۔ اس وقت لاہور میں جادوگروں نے بھی ڈیرا جما رکھا تھا۔ بڑے بڑے نذرانے لیے جاتے تھے۔ جو ان جادوگروں کی بات نہ مانتا وہ اسے جادو کے ذریعے نقصان پہنچاتے۔ ایک دن ایک عمر رسیدہ خاتون حضرت عثمان علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی جائے قیام کے قریب سے گزری۔ اس نے سر پر دودھ سے بھرا برتن رکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس خاتون سے دریافت کیا کہ یہ دودھ کہاں لے کر جا رہی ہیں؟ خاتون نے جواب دیا، رائے راجو کی نظر کرنے، کیونکہ اگر ہم اپنے مویشیوں کا دودھ راجو مہاراج کی نظر نہ کریں تو جانوروں کا دودھ خشک ہو جاتا ہے اور جانوروں کے تھنوں میں کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ تو سراسر ظلم ہے۔ پھر کہا آج یہ دودھ مجھے دے جاؤ۔ وہ خاتون پہلے تو ہچکچائی لیکن پھر حامی بھر لی اور سارا دودھ آپ کو فروخت کر دیا اور پھر گھر جا کر دودھ دھویا تو اتنی برکت پڑ چکی تھی کہ اس کے لیے دودھ سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ جب اس بات کا باقی گوالوں کو پتا چلا کہ اس مسلمان میں بڑی کرامات ہیں تو دوسرے روز وہ بڑھیا نہ صرف اپنے سر پر دودھ سے بھری گاگر اٹھا لائی بلکہ اس کے پیچھے گوالوں کی لمبی قطار تھی۔ آپ نے کسی کو مایوس نہیں کیا، سب کا نذرانہ قبول کر لیا اور خلق خدا دامن میں خوشیاں سمیٹے واپس ہوئی۔ یہ معمول بن گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ ان کو نیکی کی دعوت دیتے اور دودھ میں برکت کے لیے آنے والا ایمان کی برکت لے کر جاتا۔ ناظرین، یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ کوئی بڑی کرنی والا درویش دریا کے کنارے ڈیرا لگائے بیٹھا ہے اور خلق خدا کو فیض یاب کر رہا ہے۔ جوگی رائے جو کہ گورنر کا نائب بھی تھا کو خبر ہوئی تو وہ بناتا ہوا آپ کے ٹھکانے آیا اور پوچھا دودھ کیوں بند کروایا؟ آپ نے فرمایا حاکم کا کام لوگوں کے رزق کی حفاظت کرنا ہے، ان کے منہ سے نوالے چھیننا نہیں۔ تم نے یہ کیا ظلم و ستم کر رکھا ہے؟ اس نے کرخت لہجے میں کہا، میں باتوں سے مرعوب ہونے والا نہیں، تم میں کوئی کمال ہے تو دکھاؤ اور میرے ساتھ مقابلہ کرو۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ مانا۔ آپ رحمت اللہ علیہ ٹالتے رہے۔ وہ سمجھا کہ آپ رحمت اللہ علیہ ڈر گئے ہیں اور آپ رحمت اللہ علیہ میں مقابلے کی طاقت نہیں ہے، اسی لیے جان چھڑا رہے ہیں۔ اس نے پھر مقابلے کی ضد کی اور جادو دکھاتے ہوئے ہوا میں اڑنا شروع کر دیا تاکہ لوگ ڈر جائیں۔ آپ نے اپنے جوتے کو حکم دیا کہ اسے سبق سکھاؤ۔ جوتے نے ہوا میں پرواز شروع کی تو جوگی کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ جوتا اس کے سر پر ایسا پڑا کہ اسے مارتے مارتے زمین پر پٹخ دیا۔ قدموں میں گرتے ہی اس کو حق کے جلوے نظر آنے لگے۔ آپ رحمت اللہ علیہ سے فوراً معافی مانگی۔ رائے جوگی جو آیا تو لڑنے تھا لیکن غلامی قبول کر کے مسلمان ہو گیا۔ رائے راجو کوئی معمولی شخص نہیں تھا، وہ مسلمان ہوا تو اس کے کئی ساتھی اور پیروکار بھی ایمان لے آئے۔ آپ نے اس کی ظاہری باطنی علوم کی تربیت کی اور یہی جوگی آپ کے فیض کی بدولت اسلام کا مبلغ بن گیا۔ آپ نے اسے شیخ ہندی کا لقب عطا فرمایا۔ اس کے بعد مزید لوگ حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے۔ شیخ ہندی کا مزار بھی حضرت داتا صاحب کے دربار کے احاطے میں موجود ہے اور ان کی اولاد آج بھی دربار کی خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کرامات سے گریز فرمایا کرتے تھے۔ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کافی عرصہ خدمت میں رہا، پھر ایک دن واپس جانے لگا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اس سے دریافت کیا، نوجوان تم اتنے عرصہ سے یہاں ہو مگر تم نے اپنے دل کی بات نہیں کہی۔ وہ شخص کہنے لگا، میں آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس شاگردی اختیار کرنے کی نیت سے آیا تھا مگر آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی، اسی لیے واپس جا رہا ہوں۔
آپ رحمت اللہ علیہ نے اس سے پوچھا اچھا یہ بتاؤ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے برعکس کوئی بات میرے اندر محسوس کی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو داتا صاحب نے اس سے فرمایا مومن کی سب سے بڑی کرامت یہی ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز فکر کے مطابق زندگی بسر کی جائے۔ اس جملہ کا اس پر اتنا اثر ہوا کہ اس نے معافی طلب کرتے ہوئے بیعت کر لی۔ آپ نے جہاں آپ رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے مکان بنایا اور مسجد کی بنیاد رکھی۔ اس کی محراب کے رخ پر علماء نے اعتراض کیا کہ قبلہ سے ہٹ کر ہے۔ آپ نے ایک دن سارے علماء کو اکٹھا کیا، نماز پڑھائی اور نماز پڑھنے کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے کہا میں نے اس سمت میں نماز پڑھائی ہے، ذرا دیکھو ادھر کیا ہے۔ علماء نے دیکھا نہ محراب ہے نہ محراب کی دیوار۔ سب نے کعبہ شریف کا جلوہ دیکھا۔ سلسلہ چشتیہ کے نامور بزرگ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ، حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کو دربار رسالت سے سرزمین ہند جانے کا حکم ہوا تو آپ نے اجمیر جانے سے پہلے لاہور میں حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے مزار پر چلا کاٹا۔ اس دوران آپ پر نور کی برسات رہی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ سے جو روحانی فیض ملا انہوں نے اسے ایک شعر میں سمو دیا۔ بظاہر تو یہ چند الفاظ کا مجموعہ ہے لیکن یہ لفظ لافانی حیثیت اختیار کر گئے۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل، کاملارا رہنما۔ اس مرد خدا کی زبان سے نکلا ہوا یہ شعر اس قدر زبان زد عام ہے کہ اس کی گونج ہر سو سنائی دیتی ہے۔ حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے آپ رحمت اللہ علیہ کی کتاب کشف المحجوب کے بارے میں فرمایا جسے کوئی مرشد نہ ملے اس کے لیے یہ کتاب کافی ہے۔ اس کے بعد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر حاضر ہوئے اور فیض حاصل کیا۔ حضرت لال حسین لاہوری رحمت اللہ علیہ نے بھی اس دربار سے فیض حاصل کیا۔ برے صغیر کی ایک اور روحانی شخصیت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے بھی آپ کے مزار اقدس پر حاضری دی اور برکات سمیٹی۔ منقول ہے کہ سلاطین اسلام میں سے پہلا بادشاہ سلطان مسعود بن سلطان ابراہیم تھا جس نے آپ کے مزار مبارک کی زیارت کی سعادت حاصل کی اور مزار تعمیر کیا۔ سلطان ابراہیم غزنوی سے لے کر اکبر، جہانگیر، شاہ جہان اور دارالشکوہ تک سب کے سب یہاں آتے رہے۔ بادشاہوں کی اس مزار تک حاضری کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ جو بھی اس علاقے کا حاکم وقت ہوا ہے اس دربار مقدس کی حاضری سے ضرور مستفیض ہوتا ہے اور نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہے۔ 80 کی دہائی میں مزار میں توسیع کی ضرورت پیش آئی تو دوران کھدائی بہت سی پرانی قبروں کا انکشاف ہوا۔ زیادہ تر قبروں سے ہڈیاں ملی جنہیں پورے احترام کے ساتھ دفن کر دیا گیا، لیکن ایک قبر میں ایک ایسی میت موجود تھی جو بالکل تر و تازہ محسوس ہو رہی تھی۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ 2 انگریز تھے جنہوں نے حضرت داتا صاحب کی کتاب کشف المحجوب کا انگریزی ترجمہ پڑھا اور اس سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ دلوں میں عشق الہی کی ایسی شمع روشن ہوئی کہ برطانیہ چھوڑ کر تصوف کے اسرار و رموز سیکھنے کے لیے ہندوستان آ گئے۔ تلاش حق اور تلاش شیخ کے لیے ملک کا چپا چپا چھان مارا۔ پھر یہ دونوں بھائی حیدرآباد میں مولانا سید محمد ذوقی شاہ رحمت اللہ علیہ کے مرید ہوئے اور خود کو عشق الہی اور روحانیت کے اسرار و رموز سے روشن کیا۔ بڑے بھائی کا نام فاروق احمد رکھا گیا جو مرشد سے روحانیت کی تربیت لے کر لاہور میں سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے دربار مبارک پر آ گئے اور یہاں آ کر لوگوں کی تربیت کرتے رہے، لیکن وہ یہاں شدید گرمی کی تاب نہ لا سکے اور اسلامی زندگی کے 8ویں سال وصال فرما گئے اور حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے آستانہ مبارک میں دفن ہوئے۔ کئی سالوں کے بعد جب مسجد کا توسیعی کام ہو رہا تھا تو آپ کا جسم مبارک ویسے کا ویسا تھا۔ فاروق احمد کے چھوٹے بھائی حضرت شہید اللہ فریدی نے ریاضت مجاہدوں کے بعد علم دین مکمل کیا اور خلافت سے نوازے گئے۔ اس کے بعد تقریباً 30 برس تک مریدین کی تربیت کی۔ آپ کا مزار کراچی میں ہے۔ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے اپنے کردار، حسن اخلاق اور خدمت خلق کی بدولت تبلیغ کی ذمہ داری کو آسان طریقوں سے ادا کیا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے دستے مبارک پر لاکھوں افراد نے اسلام قبول کیا اور بے شمار افراد کو آپ رحمت اللہ علیہ نے معرفت کی منزل تک پہنچایا۔ ایک روایت کے مطابق آپ کا وصال 465 ہجری میں ہوا۔ آپ لاہور میں اپنی ہی تعبیر کردہ مسجد کے احاطے میں مدفون ہوئے۔ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کو 2 مشاغل بہت عزیز تھے، ایک کلام الہی کی تلاوت اور غور و فکر، دوسرا لوگوں کے لیے کھانے کا بندوبست کرنا۔ آپ رحمت اللہ علیہ یہ دونوں امور
امور بہت خوشی سے ادا کرتے، بلکہ اس طرح کہ جیسے یہ آپ رحمت اللہ علیہ پر فرض ہوں۔ صدیاں گزرنے کے باوجود حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے مزار پر آج بھی یہ دونوں چیزیں جاری ہیں۔ کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے اور ہر وقت لنگر دستیاب ہوتا ہے۔ آپ دن رات کسی بھی وقت مزار پر حاضری دیں، تلاوت قرآن پاک اور لنگر 24 گھنٹے جاری ملے گا۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کا دربار ہر وقت ذکر الہی سے گونج رہا ہے۔ ہر سال ہزاروں قرآن پاک اور ہزاروں نفلیں پڑھی جاتی ہیں۔ کتنی دعائیں اللہ کے اس دوست کے وسیلے سے مانگی جاتی ہیں۔ یہاں ٹوٹے ہوئے دلوں کو اطمینان کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ لنگر ہر وقت تقسیم ہوتا ہے جو مفلوق الحال لوگوں کا پیٹ بھرتا ہے۔ ہر سال آپ رحمت اللہ علیہ کا عرس مبارک 18 تا 20 سفر کو منایا جاتا ہے، جہاں سے مردہ دلوں کو زندگی کا خزانہ نصیب ہوتا ہے۔ مزار اقدس سے انوار و تجلیات کی ایک ایسی بارش برس رہی ہے جس سے تمام لوگ مستفیض ہو رہے ہیں۔ ناظرین، مشائخ کرام کے اس سلسلے کا مقصد اہل اسلام کو اپنے بزرگان دین کے حالات و واقعات سے روشناس کرانا ہے، تاکہ ان کی طرح ہماری زندگی بھی دینی احکامات کے مطابق ہو جائے اور ہم دین و دنیا میں کامیاب ہو جائیں۔